بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اپنا گھر بنوا رہا تھا، اچانک ایک مزدور نے بنا بتائے چھٹی کر لی تو میں بہت پریشان ہوا اور مزدور ڈھونڈنے کے لیے چوک میں چلا گیا۔ ایک پاؤں سے معذور شخص فوراً بھاگ کر میرے پاس پہنچا اور میری منت کرتے ہوئے کہا کہ میں اس کو کام پر رکھ لوں۔ میں پہلے ہی پریشان تھا، غصے سے اس کو جھڑک دیا، لیکن اگلے ہی روز میں اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے جھنجلا کر بولا تھا، ہاں اماں، بڑی ٹینکی بنواؤں گا، پریشان نہ ہو، بس دعا کرو کام جلد سے جلد ختم ہو جائے۔ مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے، ہر چیز کی قیمت دگنی ہے۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ ہم غریب عوام کہاں جائیں۔ میں اپنا سر تھام کر بیٹھا ہوا تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی بجری لینے کے لیے گیا تھا، لیکن وہاں جا کر جو ریٹ مجھے ملے وہ میرے چاروں طبق روشن کر چکے تھے۔ کام تو آگے بڑھنا ہی تھا، اسی لیے مجبوراً پیسہ ادا کرنے پڑے، لیکن میرا دل دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ اماں مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا کام شروع کرنے سے پہلے بجٹ بنا لو، تم میری سنتے کب ہو؟ ان کی بات سن کر میں نے تائیدی انداز میں سر ہلایا اور ان کو دیکھتے ہوئے مزید بولا تھا، اماں، سب بجٹ بنا کر کام کر رہا ہوں، لیکن کچھ بھی بجٹ کے حساب سے نہیں ہو رہا۔ ہر شے اتنی مہنگی ہے کہ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ ریٹ کو ہو کیا گیا ہے۔ سب ریٹ آسمان پر پہنچے ہوئے ہیں۔ بلاک لینے جاؤں، بجلی لینے جاؤں یا سیمنٹ، ہر شے نے میری زندگی تباہ کر دی۔ میری پریشانی کو دیکھ کر میری ماں میرے پاس آئی، میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، پتر پریشان نہ ہو، خدا خیر کرے گا، بس اللہ کی رسی کو تھام کر رکھ، سارے کام آسان ہو جائیں گے۔ جبکہ نہ جانے کیوں مجھے ان باتوں سے بھی اب چڑ ہونے لگی تھی۔ میں نے اماں کا ہاتھ جھٹک دیا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، اور تم اپنی فرمائشیں بھی تھوڑی کم کر لو، بڑی ٹینکی لگواؤ، یہ کرو وہ کرو، اگر زیادہ بڑی بناؤں گا تو زیادہ سامان لگے گا، ابھی کم میں ہی گزارا کرو۔ جبکہ اماں منہ بنا کر اندر چلی گئی تھی، میں کافی دیر تک برآمدے میں ہی بیٹھا پیسوں کا حساب کتاب کرتا رہا اور پھر مکان کی طرف روانہ ہو گیا۔ کچھ ہی دنوں میں میرا مکان بن جانے والا تھا اور میں اس مکان کو چھوڑ کر وہاں شفٹ ہونے والا تھا۔ کچھ عرصہ بعد میری شادی بھی تھی، میں خوش تھا، لیکن اب اندر ہی اندر کافی پریشان ہو رہا تھا۔ پیسہ ہاتھ میں نہیں تھا، کام چھیڑ دیا اور سر پر اب شادی کھڑی تھی۔ چاروں طرف سے میں گر چکا تھا، مہنگائی نے میری کمر توڑ دی۔ مختصر مسافت طے کر کے میں اپنے مکان پر پہنچا تو تعمیراتی کام جاری تھا۔ میں وہیں قریب بیٹھ گیا اور مزدوروں پر نظر رکھنے لگا۔ نہ جانے کیوں آج مجھے اپنے باپ کی شدت سے یاد آ رہی تھی، کاش وہ اگر حیات ہوتے تو مجھے اتنی پریشانی نہ ہوتی۔ ایک بیٹے کے لیے ایسے وقت میں باپ کا ہونا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ میری آنکھیں بے ساختہ نم ہو گئی، میں نے خود دل کو بہت مشکل سے سنبھالا، آنکھیں صاف کر کے دوبارہ کام کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، شام کے وقت مزدوروں کو پیسے دینے کا وقت۔ میں نے کچھ مزدوروں کے پیسے بھی روک لیے، وہ کافی غصہ ہوئے تھے کہ صاحب ہم صبح سے محنت کر رہے ہیں، دھوپ میں کام کر رہے ہیں، آپ ایسا نہ کریں۔ جبکہ میں کیا کرتا، مجھے بھی آگے سے سامان خریدنا تھا۔ بات کر کے میں نے معاملہ فی الحال حل کر لیا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ گھر پہنچا تو وہاں ایک نئی مصیبت میرے لیے تیار کھڑی ہوئی تھی۔ اماں کا محلے میں اچھا خاصا جھگڑا ہو گیا تھا، لوگ دروازے پر جمع تھے اور اماں زور زور سے چلا چلا کر لڑ رہی تھی۔ میں نے سر کو تھام لیا، میری اماں کافی زبان کی تیز تھی، یہ بات تو حقیقت تھی، مگر ان کو اتنا غصہ ہو جانا میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں فوراً آگے بڑھا، انہیں تھاما، کہیں ان کا بی پی شوٹ نہ ہو جائے۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آ گیا میرا بیٹا، کرو بات، اب کیا بکواس کر رہے تھے تم لوگ؟ جب ایک مؤدب آدمی میرے پاس آیا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، بھائی اپنی ماں کو اندر لے جاؤ، بے وجہ کا شور ڈال رہی ہے۔ نہ جانے کیوں مجھے یکدم غصہ آیا تھا۔ اس آدمی کو دیکھتے ہوئے بولا، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ اس طرح بات کیوں کر رہے ہو تم میری ماں کے بارے میں؟ اماں بولی تھی، یہ لوگ کھڑے ہو کر تمہیں بول رہے ہیں کہ تم مزدوروں کا حق کھاتے ہو، انہیں پورے پیسے نہیں دیتے، اسی لیے مجھے غصہ آیا، جبکہ میرا دل دھک سے رہ گیا تھا کہ ان کو کس نے خبر کر دی، اور میں نے تو پیسے بھی آج پہلی بار کم دیے تھے۔ میں ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے بولا، یہ میرا اور میرے مزدوروں کا معاملہ ہے،
آپ لوگ کیوں بیچ میں بول رہے ہیں؟ جب ایک آدمی فوراً بولا، دیکھ لینا بھائی، تمہیں اس کی سزا لازمی ملے گی، تم دوسروں کا حق نہیں کھا سکتے۔ مجھے ان لوگوں کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اچانک ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، ورنہ تو کوئی کسی کے معاملات میں نہیں بولتا، ہر کوئی کسی شخص اپنے کام سے کام رکھتا ہے، مگر آج نہ جانے سب کیا ہو گیا تھا، ایک ساتھ سب کاٹ کھانے کو دوڑ رہے تھے۔ بات مزید بڑھتی اس سے پہلے ہی میں اماں کو لے کر اندر چلا گیا۔ میں لڑائی جھگڑے سے ہمیشہ دور بھاگتا تھا، مجھے ہمیشہ ہی لڑائی جھگڑے سے کوفت ہوتی تھی۔ بابا جب تک حیات تھے میں کسی سے بھی الجھ جاتا تھا، مجھے کبھی ڈر نہیں لگتا، لیکن جب سے میرے باپ کا انتقال ہوا تب سے میں نے لڑائی جھگڑا کرنا چھوڑ دیا تھا۔ مجھے لڑائی جھگڑے سے اب گھبراہٹ ہونے لگی تھی، کیونکہ میرے پیچھے اب کوئی بھی ایسا شخص موجود نہیں تھا کہ وہ مجھے اپنے تمام معاملات سے نکال لیتا۔ اندر لاتے ہوئے میں اماں پر ہی غصہ ہوا، آپ باہر کیوں چلائیں؟ آپ کو معلوم ہے نا ہمارا یہاں کتنا معیار ہے، بابا کی کتنی بات تھی، لوگ کیا بول رہے ہوں گے کہ ان کی بیوہ کیسے چلا رہی تھی۔ میری بات سن کر میری اماں بولی، میرے بیٹے کے بارے میں کوئی ایک لفظ بولے گا تو میں اس کی زبان کھینچ لوں گی، ایسے کیسے وہ تم پہ جھوٹا الزام لگا سکتے ہیں؟ میں نے کبھی تمہاری تربیت ایسی کی ہی نہیں کہ تم کسی کا حق کھاؤ۔ بیٹا ہمیشہ یاد رکھنا، حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مزدوروں کو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے ہی اس کی مزدوری دیا کرتے تھے، تم بھی کبھی کسی کا پیسہ مت کھانا۔ ان کی بات سن کر میرا دل لرز اٹھا، مگر فی الحال میں نے خاموش کروا کر اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا۔ میرا دل اب عجیب ہونے لگا تھا، مجھے افسوس ہونے لگا کہ میں نے چند ہزار بچانے کے لیے ان مزدوروں کا حق کیوں لیا۔ کافی دیر تک میں اس بارے میں ہی سوچتا رہا اور پھر کب میں سویا مجھے علم ہی نہیں تھا۔ اگلی صبح سورج پوری آب و تاب سے روشن تھا، میں نہا دھو کر باہر آیا تو اماں میرے لیے ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ میں برآمدے میں ان کے پاس ہی بیٹھ گیا اور میرے آگے ناشتہ رکھتے ہوئے دھیمی آواز میں بولی، شاکر، رات سے میں کافی پریشان ہوں۔ ان کی بات سن کر میں نے سوالیہ نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے مزید بولی، تم بالکل ٹھیک بول رہے تھے، تمہارے ابا کی بیوہ ہوں، تمہارے باپ کی کتنی بات تھی، یہاں لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے، سرفراز صاحب کی بیوہ کیسے شور مچا رہی تھی۔ اماں کی بات سن کر میں دھیما مسکرایا تھا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولا، عورت کی آواز چار دیواری میں ہی اچھی لگتی ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں آہستہ بولا کریں، اور رہی باہر کے جھمیلے تو آپ غصہ نہ ہوا کریں، میں ہوں سب دیکھ لوں گا۔ اور اماں میرا رشتہ ہو چکا ہے، ایک نئے خاندان سے ہم جڑ رہے ہیں، اگر ان تک ذرا بھی ایسے معاملات کی خبر پہنچی تو نہ جانے وہ آپ کے بارے میں اور میرے بارے میں کیا سوچیں گے، بہتر ہے خاموشی سے زندگی گزاری جائے۔ میری بات سن کر میری ماں نے تائیدی انداز میں سر ہلایا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، ویسے میں سوچ رہی تھی تمہارے سسرال میں چکر لگاؤں، تمہاری ہونے والی دلہن کا سائز وغیرہ لینا ہے، گھر کا کام کتنا رہ گیا ہے، پھر بری کی تیاری شروع کرے۔ اماں کی بات سن کر میں مزید ہلکان ہو گیا۔ فی الحال انہیں اس کام کے لیے منع کر دیا تھا، کیونکہ ابھی میرے پاس پیسے نہیں تھے کہ میں گھر کے ساتھ ساتھ شادی کا سامان بھی جوڑنا شروع کرتا۔ اگر گھر میں کمانے والا ایک ہو تو بہت مشکل ہوتی ہے پیسہ جوڑنا، دیگر کام گھر کے معاملات ایک ساتھ نپٹانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے باپ نے مرنے سے پہلے مجھے ایک دکان کر کے دی تھی، اگر وہ میری دکان کھڑی نہ کر کے جاتے تو نہ جانے آج میرے ساتھ کیا ہو جاتا۔ نہ میرے پاس کوئی ہنر تھا، نہ کوئی اچھی صلاحیت جس کے میں بلبوتے پر اپنے کاروبار کو کر پاتا۔ کافی دیر تک میں اماں کے ساتھ ہی بیٹھا ان کو اپنی باتوں سے کافی حد تک ٹھنڈا کر چکا تھا۔ فی الحال پیسے ہاتھ میں نہیں ہیں، ہم شادی کی تیاریاں بھی شروع نہیں کریں گے، میں کوشش کر رہا ہوں پیسوں کے جگاڑ ہوتے ہی میں آپ کو ایک ساتھ ہی ساری شاپنگ کروا دوں گا۔ میری بات سن کر وہ مطمئن ہو گئی اور فی الحال دکان کی طرف روانہ ہو گیا تھا تاکہ وہاں سے کچھ پیسے نکال کر مکان کا سامان لے کر آؤں۔ راستے بھر میرے دماغ میں یہی سب باتیں چلتی رہی تھی کہ محلے والوں کو تک یہ خبر کیسے پہنچی کہ میں نے مزدوروں کو پیسے رکھے تھے، یہ بات مجھے بالکل سکون نہیں دے رہی تھی۔ دکان پہنچ کر میں نے ایک نگاہ ملازم پر ڈالی جو گاہک کو سامان دے رہا تھا اور پھر غلہ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ میں اپنا زیادہ تر پیسہ دکان میں ہی رکھتا تھا، اکثر امی منع کرتی تھی کہ یہ حرکت نہ کیا کرو، کسی دن دکان پر ڈاکہ پڑ گیا تو تمہارے لیے مسئلہ ہوگا، مگر مجھے گھر سے زیادہ دکان پر بھروسہ تھا۔ میں نے پیسے وغیرہ نکالے اور غلہ واپس بند کر دیا۔ ایک نگاہ ملازم پر ڈال کر میں سیدھا مکان کی طرف بڑھا تھا تاکہ جو پیسے میں نے کل مزدوروں کے روکے تھے انہیں لوٹا سکوں۔ میں جیسے ہی مکان کی حدود میں داخل ہوا وہاں پر ایک عجیب دنگل مچا ہوا تھا۔
दो मजदूर आपस में बुरी तरह झगड़ रहे थे। इनका बस नहीं चल रहा था कि एक दूसरे को मारे। ये मेरे साथ क्या मुसीबत आ गई, पहले अम्मा का झगड़ा और अब ये आपस में लड़ रहे हैं। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैंने फौरन ही बीच बचाव किया था, ठेकेदार को बुलाया कि ये कोई तरीका कार नहीं था। अगर मजदूर ही आपस में लड़ेंगे तो मेरा घर कैसे बन पाएगा। ठेकेदार ऊपर छत पर काम करवा रहा था। वो फौरन नीचे आया और मुझे देखते ही सवालिया बोला था, क्या हुआ साहब, सब ठीक है? जबकि मैं गुस्से से गरजा, आप ऊपर हैं तो इन लोगों पर भी नजर रखें, आपस में एक दूसरे का सर फाड़ने के दर पे आ गए हैं, खुदा के लिए होश से काम ले। मेरी बात सुनकर उन्होंने हैरान होकर अपने मजदूरों को देखा था और सबको आंख के इशारे से काम करने की तरफ लगा दिया। मैंने सर को झटका और जो कल पैसे मैंने रोके थे वो ठेकेदार की तरफ बढ़ाते हुए बोला, भाई मुझे सुकून नहीं मिला, रात भर बेचैन रहा हूँ। ये पैसे तुम रख लो और जिन जिन मजदूरों के तुमने पैसे रोके हैं इन सबको भी लौटा दो। मेरी इस बात सुनकर वो ठेकेदार धीमा मुस्कुराया और मुझे देखते हुए बोला था, साहब मैं अपने मजदूरों का पैसा नहीं रोकता, अगर कम भी मुझे मिले तब भी मैं अपने मजदूरों को पूरा कर देता हूँ। लेकिन हाँ, कल आपकी वजह से एक मजदूर चला गया है जिसकी वजह से मुझे बहुत परेशानी हो रही है। आप कुछ करके एक मजदूर मुझे किसी भी तरह ला दे, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मैंने अपने तमाम तरह सूख लगा लिए लेकिन फिलहाल मेरा कोई भी बंदा फारिग नहीं जो इस साइट पर आकर काम कर सके। ठेकेदार की बात सुनकर मैं सही मानों में परेशान हो गया। इसकी तरफ देखते हुए बोला कि आप इससे राब्ता करें, इसको बताएं कि मैंने पैसे दे दिए हैं। मगर ठेकेदार सरनफी में हिलाते हुए बोला, भाई वो काफ़ी खुददार है, इसको समझ नहीं आती जल्दी से। मैंने बहुत समझाया, बल्कि इसको बढ़ाकर पैसे भी दिए, मगर इसके बावजूद इसने साफ कह दिया कि मैं ऐसी जगहों पर काम नहीं करूंगा जहां हम मजदूरों का हक खाया जाए। दरअसल इसको एक और साइट भी मिल गई है। मुझे पता चला है कि वो किसी और बंदे के साथ काम करना चाह रहा है। मैं इस ठेकेदार की बात सुनकर काफ़ी परेशान हो गया था। ये मेरे साथ क्या हो रहा था, कभी कोई परेशानी कभी कोई परेशानी। फिलहाल मैं खामोशी से वहां बैठ गया, लेकिन अब मैं खुद भी अपनी आंखों से देखने लगा था। वहां वाकई एक मजदूर की अशद ज़रूरत थी। बार बार ठेकेदार को परेशानी होकर नीचे आना पड़ रहा था। इसकी हालत के पेश नज़र मैंने इसको कल तक का वक्त दिया कि मैं कुछ करता हूँ, क्या पता मुझे कोई मजदूर मिल जाए। मेरा इरादा अब चौक पर जाने का था। अक्सर वहाँ मजदूर, प्लम्बर और भी दीगर लोग बैठे रहते, इसी उम्मीद के साथ कि चौक की तरफ रवाना हो गया। लेकिन जानता नहीं था कि आज मेरे साथ कैसा वाक़या पेश आने वाला है। मेरी ज़िंदगी किस तरह तब्दील होने वाली है और किस तरह का सच मेरे सामने आने वाला है। मैं चौक पर पहुंचा तो मुझे मेरे दूर के रिश्तेदार टकरा गए। सलाम दुआ के बाद मैंने इनसे भी मजदूर का जिक्र किया, मगर उन्होंने भी कंधे उचका दिए थे कि मेरी नज़र में तो कोई ऐसा मजदूर नहीं जो काम कर सके। अभी हम दोनों बातचीत कर ही रहे थे कि एक शख्स ने मुझे दूर से पुकारा, साहब बात सुनो। मैंने सर उठाकर देखा तो एक पाँव पर बमुश्किल लड़खड़ाता हुआ मेरे पास आ रहा था। मेरे पास खड़ा हुआ शख्स खुदाफिज बोलकर चला गया, जबकि मैं इस आदमी की तरफ मुतवज्जो हो चुका। वो मुझे देखते हुए अचानक बोला, साहब मुझे काम की बहुत ज़रूरत है, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे काम पर रख लो। इसकी मिन्नत समाजत को देखकर मेरा दिमाग मजीद भड़क उठा था। एक तो मुझे हद से ज़्यादा परेशानी हो रही थी, ऊपर से इसका ऐसा बेहुदा मजाक मुझे गुस्सा दिला गया। मैं इसकी जानिब देखते हुए बोला, दिमाग दुरुस्त है तुम्हारा? मैं यहाँ मजाक करने खड़ा हुआ हूँ जो तुम मेरे पास आकर फजूल गोई कर रहे हो? एक तो परेशानी से मेरा सर फट रहा है, तुम लोगों के ड्रामे ख़त्म नहीं होते। ये कहते ही मैं आगे बढ़ गया था, इस बात से बेखबर कि कहीं न कहीं ऊपर वाला आपके इम्तिहानात ले रहा होता है। मैंने एक बार भी इस आदमी को पलट कर नहीं देखा था। मैंने एक बार इसको नहीं पूछा था कि तुम मजबूर होने के बावजूद काम क्यों करना चाहते हो? तुम मेरे आगे हाथ क्यों जोड़ रहे हो? आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है? मैं हर शय को भूल चुका था। काफ़ी देर तक मैंने चौक पर मजदूर ढूंढा, लेकिन कोई भी मजदूर मुझे इस दिन ना मिला। हालांकि अक्सर मजदूर वही चौक पर बैठे होते थे। मैं परेशान होकर घर वापस आ गया। मेरी मम्मा मुझे देखते ही रोज़मर्रा की तरह हालात पूछने लगी, मगर आज मैंने इन्हें भी झाड़ दिया था। जब से मैंने घर बनाना शुरू किया था, कोई ना कोई परेशानी मेरे साथ हो रही थी। जितना भी परेशानियों से दूर भागता, कोई नई परेशानी मेरे लिए फौरन तैयार खड़ी होती। पहले पैसों का मसला, अब मजदूर का मसला, लड़ाई झगड़े, मेरी ज़िंदगी बहुत मुश्किल में आ गई थी। मुझे तो अब अफ़सोस ही होने लगा था कि मैंने शादी के साथ-साथ घर क्यों छेड़ा।
काफ़ी देर तक मैं बरामदे में बिल्कुल तन्हा बैठा रहा। अम्मा नाराज़ होकर कमरे में चली गई थी। कुछ देर बाद उठकर मैं बाहर की तरफ रवाना हो गया। मज़दूर की टेंशन मुझे अब अलग से होना शुरू हो गई थी। मैंने ठेकेदार तक इस बात की इत्तला पहुँचा दी कि मुझे कोई मज़दूर नहीं मिला है, जबकि वो भी परेशान होकर बोला, साहब कुछ करो वरना मसला होगा। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, काम मज़ीद दिन ले लेगा। यही चीज़ मुझे टेंशन दे रही थी। अगर काम मज़ीद दिन लेगा तो दिहाड़ी भी मुझे अपनी जेब से देनी पड़ेगी। काफ़ी देर तक मैं बाहर बैठा रहा था और फिर घर की तरफ रवाना हो गया ताकि खाना खाकर आराम कर सकूं। घर पहुंचा तो पूरा घर सन्नाटे की जद में था। अम्मी के कमरे की तरफ नजर सानी की तो वो गहरी नींद सो गई। मुझे इन्हें उठाना मुनासिब नहीं लगा था। अम्मी की तरफ से भी मुझे अब टेंशन होने लगी थी कि बेवजह वजह मैंने इन्हें झाड़ दिया। वो मेरी माँ थी, मेरा सब कुछ थी। मेरी ही टेंशन में हर वक्त हलकान रहती थी। मैंने खुद ही खाना निकाला, बरामदे में बैठकर खाना वगैरह तनावल किया और फिर सोने अपने कमरे में चला गया। रात कतरा कतरा पिघलती चली गई। रात का दूसरा पैर था जब अचानक मुझे मेरी माँ की चीख की आवाज़ सुनाई दी। मेरा कलेजा मुंह को आ गया था। मैं उल्टा सीधा अब्बी के कमरे की तरफ भागा। जब से अब्बा को अपने हाथों में खोया था तब से अम्मा के लिए मैं हर वक्त परेशान रहता था। मेरी अम्मा बहुत बुरी तरह रो रही थी। इनकी हालत को देखकर मेरी जान परवान आई। मैं फौरन इनको झंझोड़ते हुए बोला था, क्या हो गया है अम्मा, सब ठीक है? क्यों तुम इस तरह रो रही हो? जबकि वो शाकिर शाकिर करके मेरे गले लग चुकी थी और ज़ारों कतार रोए जा रही थी। मैंने इनके चेहरे को थामा था और इनका चेहरा अपने चेहरे के रूबरू करते हुए बोला था, मुझे बताएं हुआ क्या है, इसलिए आप इतनी हलकान हो रही हैं। वो मेरे सीने से लग गई थी और मुसलसल रोए जा रही थी। यकीनन इन्हें कोई ख्वाब देखा था। मैंने इनके आंसू साफ किए, पानी पिलाया, तब कहीं जाकर इनकी हालत कुछ बेहतर हुई। वो जब खामोश हुई तो मैंने इनसे आहिस्तगी से रोने की वजह दरियाफ्त की। ये क्या हुआ है, आप क्यों रो रही हैं? फिर जो बात उन्होंने मुझे बताई वो सुनकर मेरा वजूद सुन्न हो चुका। मैं फटी फटी निगाहों से अपनी माँ को देख रहा था। ऐसा मुमकिन ही नहीं था। अब्बा तो बहुत ही दयानतदार इंसान थे, ऐसा किसी कीमत पर नहीं कर सकते थे। लेकिन अम्मा बोली थी कि तुम कुछ भी करो, इस आदमी को तलाश करो। मैंने तुमसे ये बात छुपाई थी, लेकिन आज जो मैंने देखा है वो मेरे रोंगटे खड़े कर चुका है। शाकिर, तुम्हारे अब्बा बेसुकून है। अगर इनकी रूह को सुकून देना चाहते हो तो इस आदमी को तलाश करो। अम्मा की बात सुनकर मेरा पूरा वजूद काम करना बंद कर चुका था। वो शख्स जो मुझे आज ही मिला था, यानी अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ, वो मेरे लिए वाकई कोई इम्तिहान था। मैंने बहुत मुश्किल से अपनी अम्मा को संभाला और फिर चुपचाप कमरे में आकर बैठ गया। अब मुझे टेंशन शुरू हो गई थी कि ना मैं इस आदमी से इसका एड्रेस पूछा था और ना ही नाम पता। मगर एक चीज़ थी, मुझे इसकी एक निशानी याद थी। वो पाँव से माजूर था और यही मेरे लिए बेहतरीन निशानी साबित होने वाली थी। अगली सुबह का सूरज जैसे ही निकला मैंने फौरन ही अम्मा को खबर दी और मैं चौक की तरफ रवाना हो गया ताकि इस इंसान को तलाश करके इसके हालात जान सकूं। और वाकई जैसा अम्मा बोल रही थी, अगर ऐसा ही है तो मुझ पर लाजिम था कि मैं इसकी मदद करूं। लेकिन मैंने पूरा चौक कंगाल डाला था, हर शख्स से पूछ लिया, मगर सब ने हैरानगी जाहिर की थी कि यहाँ पर तो कोई भी ऐसा माजूर शख्स मौजूद नहीं है। ना कल आया था ना अभी। लोगों की हैरानगी देखकर वाकई परेशान हो गया। मैंने फ़ौरन ही अपने रिश्तेदार भाई को कॉल की। वो मुझे टकराया था। मेरी पहली बेल पर ही उन्होंने फ़ोन रिसीव कर लिया। मैं उजलत में बोला, भाई आपको याद है कल जब हम दोनों मिले थे तब एक आदमी आया था और मुझसे काम मांग रहा था। आप चले गए थे। मेरी बात सुनकर उन्होंने हैरानगी जाहिर की थी और नफ़ी करते हुए बोले थे, नहीं भाई, मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं। हाँ, एक शख्स तो आया था आपके पास मगर मैं चला गया था। मैं फ़ौरन बोला, हाँ हाँ वही। क्या आपको इसके घर का एड्रेस या आपने कभी इसे चौक पर देखा है? मेरी बात सुनकर वो लाइल्मी का इज़हार करने लगा था कि मैं इस आदमी को वहाँ क्यों देखूंगा, मेरा इसके साथ क्या ताल्लुक। इसका ऐसा रवैया देखकर मुझे अब सही मानों में परेशानी होने लगी थी। मैं थक हार कर चौक पर ही बैठ गया था और सर थाम लिया था। मेरी अम्मा का कहना था कि तुम्हारे अब्बा से इनकी ज़िंदगी में एक एक्सीडेंट हो गया था जिसमें एक फैमिली काफ़ी ज़ख्मी हो गई थी और इनके घर में कमाने वाला सिर्फ एक शख्स था और इसको बहुत ज़्यादा चोट आई थी, पैर काफ़ी मुतासिर हो गया था। फिर तुम्हारे अब्बा ने जब इसका इलाज करवाना शुरू किया तो पता चला कि इनके पैर में काफ़ी मसला आ चुका है, जिसके बायस टांग काटनी पड़ेगी। तुम्हारे अब्बा ने ही इसका इलाज करवाया लेकिन टांग काट दी गई थी। इस हादसा के बाद इस पूरे ख़ानदान की ज़िम्मेदारी तुम्हारे अब्बा ने अपने सर ली थी। इसके 3 छोटे-छोटे बच्चे थे लेकिन तुम्हारे अब्बा का इंतकाल हो गया। इसके बाद इन लोगों को कुछ पता नहीं। मैंने कई बार तुम्हारे अब्बा से कहा था कि मुझे इसकी बीवी से मिलवाओ, मैं इसके बच्चों को देखना चाहती हूँ,
کہ وہ لوگ کیسی زندگی گزارتے ہیں، وہ کون عورت ہے۔ اگر آپ کے پیچھے سے بھی کبھی انہیں کسی چیز کی پریشانی ہوئی تو میں مدد کر دیا کروں گی، لیکن تمہارے ابا کبھی بھی مجھے ان معاملات میں نہیں ڈالتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ بیویاں شوہر کا سکون ہوتی ہیں، انہیں کسی بھی قسم کی پریشانی نہیں دینی چاہیے۔ میرے ابا کی یہ بات بہت اچھی تھی، وہ اماں سے بہت پیار کرتے تھے، انہیں سینے سے لگا کر رکھتے تھے، کسی بھی قسم کی سرد ہوا ان تک پہنچنے ہی نہیں دیتے تھے۔ ابا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے میں بھی اماں کو کسی بھی قسم کی پریشانی نہیں دیتا تھا، مگر آج جو سچ اماں نے مجھے بتایا تھا وہ میرے رونگٹے کھڑے کر چکا تھا۔ اماں نے مزید بتایا کہ وہ آدمی چوک پر ہی ہوتا ہے، ابا کی ملاقات اس سے چوک پر ہی ہوئی تھی۔ اب بھی میں یہی سب سوچ رہا تھا جب اچانک کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہی آدمی اپنی بیساکھی تھامے کھڑا ہوا تھا۔ نہ جانے مجھے کیا ہوا کہ میں روتا ہوا اٹھا تھا اور اس آدمی کے گلے لگ گیا، اور اسے گلے لگا کر میں خوب رویا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر کافی پریشان ہو گیا، لیکن تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ کافی دیر رونے کے بعد میں تھوڑا سنبھلا تھا اور اس آدمی کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا تھا، تم ذاکر صاحب کو جانتے ہو؟ اس نے سر کو ہلکی جنبش دی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا تھا، وہی تو میرا سب کچھ تھے۔ ہاں، ان سے ایک غلطی ہوئی تھی مگر انہوں نے مجھے معذور کر دیا، مگر جو ذمہ داری وہ اٹھا رہے تھے، ان کے جانے کے بعد تو میں روڈ پر آ گیا ہوں۔ کوئی کام نہیں دیتا، کوئی مدد نہیں کرتا، میرے بچے بھوک اور افلاس سے مرنے کی دہلیز پر آ گئے ہیں۔ بھیک مانگ کر میں اپنا گزارا کر رہا ہوں۔ اس کی بات سن کر میرا پورا وجود ہل چکا تھا۔ میں اس آدمی کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، بھائی مجھے معاف کر دو، مجھے ابا نے کچھ نہیں بتایا تھا۔ کل رات اماں نے مجھے بتایا ہے، ابا ان کے خواب میں آئے تھے اور بہت بے سکون آئے ہیں، شاید وہ تمہاری پریشانی کو دیکھ کر دوسرے جہان میں بھی بے حال ہیں۔ کیا تم مجھے اپنے گھر لے جا سکتے ہو؟ اس آدمی نے سر کو ہلکی جنبش دی تھی اور میرے ہمراہ وہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا تھا۔ جب میں نے اس کا گھر دیکھا تو میری سانس تک رک چکی تھی۔ بہت ہی خستہ حال گھر تھا، ایک کمرہ، چھوٹا سا کچن، باتھ روم اور اس کے چھوٹے چھوٹے 3 بچے۔ ایک بچہ تو دودھ پیتا تھا۔ مجھے بہت رونا آیا اور بے حد افسوس بھی ہوا تھا کہ میں اتنا غافل کیوں تھا۔ مجھے ابا کے بعد ان کی تمام زندگی پر غور و فکر کرنی چاہیے تھی، کیونکہ میرے باپ نے مرنے سے پہلے میرے لیے بہت کچھ چھوڑا تھا۔ جب بھی آج میں سکون کی زندگی بسر کر رہا تھا، میں نے اس آدمی کی ہتھیلی پر کافی پیسے رکھے اور اس کے کندھے کو تھپ تھپاتے ہوئے بولا، میری ذات سے اب جتنا ہو سکے گا میں کروں گا، تم پریشان نہ ہو، اور رہی تمہاری نوکری کی بات تو اس کا بندوبست بھی میں جلد کرتا ہوں۔ اس بات سے تم بالکل بے فکر ہو جاؤ، ہر مہینے تمہارے گھر میں راشن بھیج دوں گا اور تمہیں پیسہ بھی دوں گا۔ جبکہ وہ آدمی روتے روتے میرے سینے سے لگ گیا تھا، مجھے اب سکون ملا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے سینے پر کسی نے ٹھنڈی فوار ڈالی ہو۔ جب سے میں نے اپنا گھر بنانا شروع کیا تھا تب سے میرے دل میں اتنی بے چینی ہوتی تھی کہ میں خود پریشان ہو جاتا تھا کہ میری ایسی حالت کیوں ہو رہی ہے۔ نہ میں خوش ہو پاتا تھا، نہ میں دکھی، بس بیچ میں لٹک کر رہ گیا تھا۔ لیکن آج اس آدمی کی مدد کر کے مجھے واقعی سکون محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے فوراً ہی آ کر امی کو اطلاع پہنچائی، جبکہ امی نے بھی سکون کا سانس لیا۔ مجھے دیکھتی ہوئے بولی تھی، اگر میں مر بھی جاؤں تب بھی ان کی مدد کرنا، جب تک اس کے بچے بڑے نہیں ہو پاتے، پاؤں پر کھڑے نہیں ہو جاتے، تم اپنے فرض سے کبھی پیچھے مت ہٹنا۔ جبکہ میں اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، وہ آدمی کافی محنت کش ہے، میں نے سوچا ہے کہ اس کو نوکری دلواؤں گا، ہاں مدد کرتا رہوں گا، لیکن اسے کبھی ایسا احساس نہیں ہو کہ میں ہی اس کا خرچہ چلا رہا ہوں۔ ایسا انسان اپنے آپ کو دنیا پر بوجھ سمجھنے لگتا ہے۔ میری بات سن کر میری ماں نے مجھے ڈھیروں ڈھیر دعائیں دی اور خدا کا شکر تھا اس آدمی کی مدد کے بعد میرے مسائل حل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ غیبی مدد تھی یا کوئی انعام، پیسوں کے معاملات بھی حل ہو رہے تھے۔ کبھی بھی تیزی سے تعمیر ہو رہی گھر بھی تیزی سے تعمیر ہو رہا تھا، شادی کی تیاریاں بھی شروع ہو گئیں۔ تمام مسلمان بھائیوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے آس پڑوس میں کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بتاتے نہیں مگر سفید پوشی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ اپنے آس پڑوس، آگے پیچھے لوگوں کی مدد کریں، کیونکہ اگلے جہان میں جب ہم سے سوالات کیے جائیں گے کہ تم نے اپنے پڑوسی بھائی کی خیریت دریافت کی تھی یا نہیں، تب ہم خدا کے سامنے شرمندہ نہیں ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، نہ بھی رکے تو سوچ میں پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری یہ آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔
ہاں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ہر کہانی آپ کو ٹائم پہ مل سکے۔ شکریہ، اللہ